ہیں. ہر چند کے مجھ سے کہا جاتا ہے کہ نوجوان اردو نہیں سمجھتے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سمجھتے ہیں. یہ ان کا انکسار ہے، کہتے ہیں ہم نہیں سمجھتے. وہ اردو سمجھ میں نہ آئے جو ممبر سے بولی جائے، ممکن نہیں ہے. اردو سے رشتہ ہو یا نہ ہو، ممبر سے تو رشتہ ہے نا. ممبر سے رشتہ ہے تو ممکن نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہ آئے، ممکن نہیں ہے. اور آج نہیں سمجھ میں آ جائے گی تو کل سمجھ میں آ جائے گی. سوچتے رہیے گا، سنتے رہیے گا. تو میر انیس علیہ الرحمہ بہت بڑے شاعر ہیں، اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں، دنیا کے بڑے شعراء میں سے ایک ہیں. اور ان کا ایک مصرع ہے: بخدا فارس میدان تحور تھا حر. مصرع ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، ارباب ادب موجود ہیں، اساتذہ سخن موجود ہیں. انیس کی خاص خصوصیت کیا ہے؟ انیس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے سلاست، فصاحت، شیریں سخنی، دل نشینی. ان کے مقابلے میں دبیر کو مفضول قرار دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ان کے ہاں سلاست نہیں ہے. شاعر وہ بھی بہت بڑے ہیں، عظیم شاعر ہیں، معمولی شاعر نہیں ہیں، مگر کہا جاتا ہے کہ انیس ان سے زیادہ فصیح ہیں. فصیح اور سلیس کسے کہتے ہیں؟ جو اتنی دور کی باتوں کو اتنی نزدیک کے لفظوں میں سمجھا دے. دور کی باتوں کو نزدیک کے لفظوں میں سمجھا دے، دقیق باتیں سامنے کی لفظوں میں سمجھا دے، وہ ہے فصیح سلیس. یعنی غریب الفاظ استعمال نہ کرے، میری طرح ثقیل اور بوجھل زبان نہ ہو اس کی. بجز ثقالت معنی نہ جس میں رس ہو نہ رنگ. تو ایسا نہ ہو کہ ڈکشنری کھول کے دیکھنا پڑے، بلکہ زبان میں مستعمل الفاظ میں بات کریں. یہ ہے سلاست. انیس جو سلاست کے لیے مشہور ہے، اس مصرے میں ایک غریب لفظ استعمال کر گیا. اردو میں کتنے لوگ بولتے ہیں تحور؟ کتنے لوگ کہتے ہیں تحور؟ بالکل نہیں بولا جاتا. جن لوگوں کا نام رکھ دیا جاتا ہے تحور، وہ صحیح نام بھی تلفظ نہیں کرتے، تلفظ بھی نہیں کرتے صحیح. تو تحور اردو میں مستعمل نہیں ہے. پھر انیس نے مطلع میں کیوں یہ لفظ رکھ دیا؟ بخدا فارس میدان تحور تھا حر. اچھا، شجاع کہنا چاہتے ہیں. اب ارباب سخن ہے، میں مصرے کو بدل کے پڑھوں، بتائیے کوئی وزن میں کمی تو نہیں آ رہی ہے؟ فعولن 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 جو بھی وزن ہو. فعولن اور فاعلات تو مولانا روم کہہ ہی چکے ہیں کہ میں نہیں جانتا فعولن اور فاعلات. من دانم فاعلات فاعلات شعر میں گویم بحث قند و نبات. تو جناب والا یہ اب وزن کر کے دیکھیے کہ بخدا فارس میدان شجاعت تھا حر. مصرع بدلا تو نہیں، وہی بہر ہے، سب کچھ وہی ہے. تو شجاعت چھوڑ کے تحور کیوں استعمال کیا؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے. تحور بھی قوت کا استعمال ہے اور شجاعت بھی قوت کا استعمال، مگر فرق ہے. تحور ہے قوت کا استعمال چاہے جا ہو یا بے جا. شجاعت ہے طاقت کا بجا استعمال، بے جا نہیں. کہیں انیس نے عباس کے لیے لفظ تحور استعمال نہیں کیا، کہیں انیس نے علی کے لیے لفظ تحور استعمال نہیں کیا، کہیں انیس نے حسین کے لیے لفظ تحور استعمال نہیں کیا، حر کے لیے استعمال کیا. چونکہ حر نے ایک جگہ طاقت کا مظاہرہ کیا، بھیجا. جب حسین آ رہے تھے لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا، روک دیجئے، یہ طاقت کا مظاہرہ ہے مگر بھیجا. کربلا میں روز عاشورہ طاقت کا مظاہرہ
پھیلا ہے مگر بجا جو یہ نہ جانے کہ بیجا کیا ہے اور بجا کیا، وہ تحور رکھتا ہے، شجاعت نہیں رکھتا۔ شجاعت علم کی ملازم ہے، جہاں علم ہوگا وہیں شجاعت ہوگی، اس لیے کہ شجاعت نام ہے طاقت کا برمحل استعمال۔ یہ تعریفی ڈیفینیشن یاد رکھیے گا، شجاعت طاقت کا برمحل استعمال، شجاعت طاقت کا بجا استعمال۔ بجا اور برمحل وہی تو کرے گا جو علم رکھتا ہوگا، جو علم ہی نہیں رکھتا ہوگا وہ بجا اور بیجا کیا استعمال کرے گا، کبھی بجا کرے گا کبھی بیجا۔ جب علم کا درجہ بلند ہو جائے گا تو طاقت پابند علم ہو جائے گی، جب تک معرفت کا درجہ بلند نہیں ہوگا اس وقت تک طاقت کے استعمال میں تسامح ممکن ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ وجودی صفات میں کبھی کوئی تضاد اور تناقض نہیں ہوتا، جہاں علم ہوتا ہے وہیں شجاعت ہوتی ہے، اور جہاں علم اور شجاعت ہوتی ہے وہیں قدرت ہوتی ہے، وہیں حیات ہوتی ہے، وہیں رضا الہی ہوتی ہے، وہیں طلب رضا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ رضا الہی وجودی صفت ہے، امر عدمی نہیں ہے۔ جہاں قدرت ہوگی وہیں رضا الہی کا تصور ہوگا۔ آج چاہتا تھا کہ اس موضوع کو آگے بڑھاؤں لیکن اب وقت نہیں ہے۔